الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے۔ لیلۃ القدر یہ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ لیلہ کے معنی رات اور القدر دوسرا لفظ ہے۔ اردو میں شب قدر کہتے ہیں۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی رات، تو لیلہ کا معنی شب اور رات۔ لیلۃ القدر شب قدر، قدر والی رات۔ اب قدر کا کیا معنی ہے؟ قدر کے معنی کے سلسلے میں اہل علم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، جس میں سے 3 مشہور اقوال ہیں۔ 3 قول قدر کے معنی کے بیان میں سب سے زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ تقدیر، قدر کے معنی تقدیر، لیلۃ القدر یا شب قدر یعنی وہ رات جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ ایک معنی یہ ہے، یعنی سال بھر کی جو تقدیر ہے، تقدیر سنوی، سال بھر کی تقدیر، وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے کہ آنے والے سال میں یہ کام ہونا ہے، تو پورے سال بھر کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کس کی موت آنے والی ہے، کون بچے پیدا ہونے والے ہیں، اس میں کیسے کیسے حوادث اور واقعات ہوں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا کیا فیصلہ کیا جانے والا ہے، کیسی کیا کیا ہونے والا ہے، وہ پورے سال بھر کی تقدیر اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ دخان کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس برکت والی رات کے سلسلے میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ تمام حکمت والے معاملات کے فیصلے اس رات کر دیے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک تقدیر ازلی کی بات ہے تو وہ تو لکھی جا چکی ہے، ازل ہی میں مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے وہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ لیکن سالانہ تقدیر کی بات ہے کہ ہر سال اس رات میں، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں سال بھر کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور وہ تقدیر واضح کر دی جاتی ہے اگلے سال تک کے لیے۔ تو یہ پہلا معنی ہے شب قدر کا، کہ وہ رات جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے یا تقدیر فرشتوں کے ہاتھ میں اگلے سال تک کی دے دی جاتی ہے۔ دوسرا قول ہے کہ شب قدر یعنی قدر والی رات، شرف والی رات، عزت والی رات، بلند مرتبے والی رات، اور قدر کا یہ مفہوم بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ قدر والی اور عزت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمانے کے لیے منتخب کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی منتخب رات ہے اپنے آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ رات قدر والی ہے، شرف والی ہے، بلند مرتبے والی ہے، بہت عزت والی رات ہے۔ تو یہ معنی بھی اہل علم نے بیان کیا ہے قدر کا، تو یہ دوسرا معنی ہوا۔ تیسرا معنی قدر کا ہوتا ہے عربی میں تنگ کرنا، تنگی کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے، یقدر لہ کا قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے، اور عربی میں تنگ کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس رات میں تنگی کس اعتبار سے ہے، اسے اہل علم نے بتایا کہ اس رات میں فرشتے اتنے زیادہ نازل ہوتے ہیں روئے زمین پر کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اپنی ساری وسعتوں کے بعد فرشتوں کے لیے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ جب زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ذکر کرتے ہیں اہل علم، جس میں یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تلک اللیلہ فی الارض اکثر من عدد الحصا، کہ اس رات میں فرشتے کنکریوں کے دانے سے، کنکریوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ زمین میں جتنی کنکریاں پائی جا رہی ہیں اس سے بڑھ کر فرشتے اس رات میں زمین پر اترتے ہیں۔ اسے امام احمد نے، امام طیالسی نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلہ صحیحہ میں 2205 نمبر پر اس روایت کو
صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ قدر کا 3 معنی بیان کیا گیا ہے، ایک تقدیر کا معنی، اور دوسرے شرف اور عزت کا معنی، اور تیسرے تنگ ہونے کا معنی، اور تینوں معنی لیے جا سکتے ہیں کیونکہ ان تینوں معنی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو یہ رات شان والی بھی ہے، عزت و عظمت والی بھی ہے، بلند مرتبے والی بھی ہے، اور اس رات میں تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور اس رات میں اتنے فرشتے اس روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تو آج کے درس میں ہم نے قدر کا معنی بیان کیا اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔